As we all know, tax policy is inherently political. To discuss the competing visions for Pakistan's fiscal future, we have a distinguished political panel, Tax Politics, Competing Ideas on Tax Policy. Please welcome our moderator, senior journalist at Dawn, Khurram Hussain. And our esteemed guests, Senator Zishan Khanzada from Pakistan Tehreek-e-Insaf, Sayyid Firasat Shah from Jamaat-e-Islami Pakistan, Dr. Asim Sajjad Akhtar, Awami Workers Party, and we're leaving a seat for Dr. Nafisa Shah from Pakistan People's Party, who's running a bit late. The panel discussion will proceed for an hour and a half. Dr. Asim will leave at 5 due to an overlapping commitment. Over to you, Khurram Saab. Thank you very much, and thank you to all the panelists as well for your time and for being here. I'm going to keep this simple and straightforward. I want to ask each of you 2 questions, one after another, mainly. And the questions are, okay, how does your party see the future of tax policy in Pakistan? And how should it evolve with the passage of time? If you were in power, that is, like, what is your advice to those running the country about how tax policy ought to be structured? One big problem that everybody is pointing out regarding Pakistan's tax policy is that those within the tax net are being squeezed harder and harder and harder. And they seem to have abandoned all effort to try and broaden the tax base and distribute the burden more fairly and more evenly. Should that be a priority to broaden the base or not? So without further ado, or should I introduce the panelists first, given that they haven't yet been introduced thoroughly? But Jamaat-e-Islami se Sayyid Firasat Shah Sahab, oil and gas sector ke kafi tawil aapki experience hai, and you bring a very long perspective on economic matters from that vantage point. Senator Zishan Khanzada sits on the Senate Finance Committee from the PTI government, and Dr. Asim Sajjad Akhtar, who requires no introduction, from the Awami Workers Party. And we'd be very keen to hear how Pakistan's left is seeing tax policy in particular. So if I can start with, just go in order in which people are sitting. Zishan Saab, Senator Saab, if we can ask you first, how does your party, the PTI, see tax policy and its future? Thank you very much. I think this dilemma that we have, and we've all of the parties in Pakistan, we've faced that for the last so many decades. And since PTI has been in power only once, and that also for a short period, I will not say that our tax policies were perfect, but we did try a few things that we will want to work in the future as well. So I think one problem that you identified is broadening the tax base, which every government tries. And because the tax to GDP ratio, as we all know, is hovering around 10%. And our debt to GDP ratio is probably more than 15%. At a rate of 15% is going higher. So the only way to balance that, and I think that is what IMF is always insisting, that we increase our tax revenue. And they also want that in the short term. Now, in order for us to fix that, and I would say what we feel at PTI is that we need long-term policies. And for long-term policies to work, you will need to reduce taxes
in the long term, and create volumes and give businesses room to grow. So eventually, the amount of revenue that is collected in the future will be more than that it is today. Now, how do we do that? That is politically not possible for a lot of parties. So I would say that in our time, we did try a few things, and we tried it with the retailers, and I think it was the only time that meetings were held with the retailers and the wholesalers, and we need that tax. We need to tax them, and I think that is a huge area. Sorry, I'm going to conclude. But the point that I'm trying to make is that I think we should work on that, on long-term policies instead of short-term policies. And that is the problem here in Pakistan, that every government wants to, have revenue in the short term so that they can pay off their loans and all of that. Okay, so we need to end ad hocism, broaden the base by bringing in retailers in particular. Other sectors too, there are other sectors that we can tax, but it will have to be for the long term. So let's just say if we're going to tax a certain product that has not been taxed yet, or it is overtaxed, then why don't we reduce the tax for the time being, as everybody is suggesting that 18% is a lot as general sales tax. So if you reduce that to 10% and give them room to grow, then eventually they will be paying more tax. Okay. Farasat Saab, can we continue with you? What should be, how should Pakistan's tax policy evolve according to the Jamaat-e-Islami? जनाब मैं बात अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से शुरू करनी चाहिए। हर डिस्कशन वहीं से शुरू होनी चाहिए और हमारा हर रेफरेंस वहीं से होता है और हम सब का होना चाहिए। That is the reference of the life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what he did, how he treated this subject of taxation. ठीक है, आप देखेंगे कि जनरली स्पीकिंग, एक मैं ओवर आर्चिंग एक स्टेटमेंट अगर आपको दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात जो कि कंपलसरी है, उसके अलावा एक दो चीज़ें हैं जो टैक्सेशन की मद में आपके ज़माने में जारी हुए, जनरली टैक्सिंग को डिस्करेज किया कि ज़ाहिर है कि उसका मकसद अल्लाह का कानून है, उनको पता है कि इकोनॉमी को रोलिंग में रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, देन दे शुड स्पेंड एंड ऑल दैट। जो अब हम यहाँ के इकोनॉमिस्ट आज भी वही बात करते हैं। फिर ओवर द टाइम ज़ाहिर है कि जब चीज़ें एक्सपेंड हुई तो हुकूमत की ज़रूरियात बढ़ी और दीगर शोबों में कुछ ज़रूरत हुई, तो हमारे जो फ़ुक़हा थे उन्होंने इजाज़त दी कि भाई इस जगह भी आप टैक्स कर सकते हैं, उस जगह भी इमाम अबू यूसुफ हैं और इब्न तैमिया हैं, उन्होंने इजाज़त ज़रूर दी, लेकिन साथ में उसमें बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियां भी लगाई कि जिसमें आम लोगों के साथ, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है, अभी हम सुनते रहे पिछले डिस्कशन में और भी सुनेंगे, कोई ज़्यादती ना हो। और इस सिलसिले में सिर्फ एक वाक़या आपको जो कि बड़ा यानी आज के हालात से हमारे कुछ ना कुछ उसमें मुशाबहत पाई जाती है, इसलिए वो आपके सामने पेश करूँगा। एक हमारे मशहूर जनरल थे और वो बाद में इजिप्ट के हुक्मरान भी बन गए थे, उनका नाम था बेब्रस। ममलूक हुकूमत की उन्होंने मदद की थी, जो तातारियों का एक सैलाब था जो पूरे एशिया को रोनता हुआ बगदाद को तबाह करके, फिर जब वो पैलेस्टाइन में उनको पहली दफ़ा शिकस्त हुई तो वो बेब्रस के हाथों हुई, एंड ही वाज सो फेमस, ही वाज अ फील्ड मार्शल ऑफ दैट टाइम। फिर बाद में गवर्नर भी बन गए, बाद में वो सरबरा भी बन गए। बहरहाल उस ज़माने में भी कोई ना कोई हाइब्रिड मॉडल होता था, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो वो दोनों शोबों में थे। बहरहाल बहुत पॉपुलर थे, इतने पॉपुलर थे कि उनकी बात को रद्द करना बहुत मुश्किल था। जैसे कि आप देख लेना कि मई में हमने भारत के साथ जो जंग हुई उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, उसके बाद हमारी माशाल्लाह और वो मजबूत हमारी अफवाज जो हैं आज हुकूमत की बैक पर खड़ी हैं, बैक पे क्या शायद फ्रंट में भी खड़ी हैं,
لیکن یہ کہ اس حالت میں بالکل یہی حالت تھی، اس لیے میں نے مشابہ چیز آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ فتح کے بعد وہ جب 11th میں یا شام میں تھا، جب وہ کروسیڈرز آ رہے تھے، اس کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک اسپیشل ٹیکس لگاؤں گا لوگوں پہ کہ جو عام عشر ہوتا ہے، جو کہ نبی سنت سے اور ہمارے جو قواعد ہیں اسلامی اس کے حساب سے اس سے اوپر ہوگا. تو امام نووی، دس از 13th century، امام نووی ویری ڈسٹنگوش اسکالر آف اسلامک ہسٹری، جنہوں نے اربعین بھی لکھی، ریاض الصالحین بھی لکھی اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیا. انہوں نے اس کو پروٹیسٹ کیا اور اتنا شدید پروٹیسٹ کیا کہ انہیں ملک شہر بدر کرنا پڑا، کیونکہ ہی واز ویری ریسپیکٹڈ، ایٹ لیسٹ ہی واز ناٹ اسیسینیٹڈ اور پٹ ان دا پریزن، تو اس کو انہوں نے شہر بدر کر دیا تھا. انہوں نے بیبرس سے کہا، بیبرس تم تیاری کرنا چاہتے ہو کروسیڈرز کے لیے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جو غلام ہیں اور سینکڑوں ہیں جو تمہارے محلوں میں اور غلام گردشوں میں موجود رہتے ہیں، ان کو تم سونے کے کڑے پہناتے ہو، اور جو یہ عام لوگ ہیں ان پر تم ٹیکس لگانا چاہتے ہو. سو یو نیڈ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، دیٹس واٹ ہی واز سیئنگ، کہ پہلے آپ آؤ، اپنی جو شاہانہ انداز ہے اس کو تبدیل کرو، اگر واقعی ضرورت ہے پیسے کی تو کرو، ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے آپ زیادہ کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں بتاتا رہوں کہ جی کیا کیا ہو رہا ہے. ایک طرف تو آسٹیرٹی میجرز ہو رہے ہیں، ایک طرف تو ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو شاہی کلچر ہے وہ ویسے ہی فروغ پا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو ایک ہے. تو جو آپ نے، اگر ہم ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو آپ نے پوچھا، کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کلچر جو ہے ایک، جس میں ایک ایلیٹ ہوتے ہیں جن کو ہر طرح کی ٹیکس کی بھی آزادی ہوتی ہے، اور آپ مطلب مثالیں دیکھ لیں، ایگریکلچر ٹیکس جو ہے کیوں نہیں پروونشل گورنمنٹس اکٹھا کر سکتی. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ جو آپ کے جو 50 ہزار ایکڑ والے لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ قانون ہی پاس نہیں ہونے دیتے. ابھی 25 سے تو کچھ انہوں نے کہا ہے نا IMF کے پریشر میں کہ جی ہم ایگریکلچر ٹیکس صوبوں کو کچھ انہوں نے کہا، لیکن نتھنگ از ہیپننگ. کیا ہو رہا ہے پریکٹیکلی؟ تو ہم انصاف سے کام نہیں لے رہے. یو سیڈ ان یور انٹرو کہ ہمارے پاس جو کچھ کلاسز ہیں، جس میں سیلریڈ کلاس جس کی بہت بات ہوتی ہے، اس میں شاید ہم میں سے اکثر لوگ اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اس ہال میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سے ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے وہ وصول کر لیتے ہیں، جہاں آسانی سے چیزیں ہو جاتی ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور بلکہ زیادتی بھی کر جاتے ہیں اس میں. لیکن جہاں یہ جو ایلیٹ کیپچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور کرپشن کی تو خیر داستانیں آپ ابھی سنتے رہیں، کتنی اور سنیں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انصاف نہیں ہے. ٹیکس کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. بہرحال سے میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں، پھر انرجی کے حوالے سے نیکسٹ آپ جو سوال ہوگا اس میں بات کروں گا، کیونکہ آپ نے کہا اس فی الحال آپ کافی کچھ کہہ گئے ہیں جی سر. جی میں 2 باتیں نکال رہا ہوں آپ کی ابھی سے، کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اپنے اخراجات قابو میں کرنے چاہیے. جی جہاں آپ اپنے غلاموں کو سونے کے کڑے پہنا رہے ہوں تو پھر لوگوں سے جا کے ٹیکس مانگنا. اور آج کل کے زمانے میں اگر وہی سبق میں اپلائی کروں تو جو حکومت اپنے چیف منسٹرز کے لیے پرائیویٹ جیٹس خرید رہی ہو، بالکل اس کو جا کے عوام سے ٹیکس مانگنا تھوڑا مشکل لگے گا، کیونکہ عوام تو پھر ظاہر بات ہے دیکھ کے یہی کہے گی کہ کس لیے چاہیے یہ ٹیکسز، کہ اپنے لیے دوسرا آپ نے پرائیویٹ جیٹ خریدنا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا سبق، اور دوسرا پھر کہ ٹیکس پالیسی میں جب تک جسٹس نہیں ہوگی تو، اور فیئرنیس کا پرنسپل نہیں ہوگا. وی آر آلسو جوائنڈ، پلیز ٹو ویلکم ڈاکٹر نفیسہ شاہ فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کی پارٹی نے آئی تھنک لاسٹ سب سے بڑی کوشش کی تھی ٹیکس ریفارم کی، ویلیو ایڈڈ ٹیکس لانے کی، ریفارمڈ GST جس کو کہتے تھے، 2009 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا. پھر آپ ہی کے کولیشن پارٹنرز نے اس کو ڈیفیٹ کیا تھا. تو ہم لوگ ابھی پینلسٹ سے ایک ایک کر کے ایک سمپل سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا ٹیکس پالیسی کی طرف سے ویژن کیا ہے. ابھی فی الحال PTI اور جماعت اسلامی کی طرف سے ہم نے سن لیا. اب عاصم سجاد اختر ول ٹیل اس عوامی ورکرز پارٹی کا کیا اس میں موقف ہے، اینڈ دین وی ول کم ٹو یو. شکریہ خرم and to the organizers. In a nutshell, I think ٹیکس پالیسی کا مقصد
ہمارے نزدیک it should be a redistributive mechanism. تو ہم تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ایک پروگریسو پالیسی میجر کے طور پر آپریٹ کرنا چاہیے کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس سے لیا جائے اور جس کے پاس کم ہے اس کو دیا جائے. اب فار انسٹنس I was looking at some of these slogans. So for instance, number 2, it says a flat tax. No, I would disagree with that entirely. Income should be taxed progressively. Higher segments should be taxed more and the lowest segments should be taxed the least. And یہ جو سوال ہے یہ صاف ظاہر ہے یہ ایک لارجر اسٹرکچرل ویژن معیشت کا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ کی مجموعی طور پر, کیونکہ میں پچھلے سیشن کے آخر میں ذرا آیا تو تھوڑا سا میں نے سنا کہ there was this debate about illicit trade یا براڈر جو اس کو ہم اگر دیکھیں تو انفارمل جس کو کہا جاتا ہے, تو ہماری معیشت کا تو بھاری اکثریت کا حصہ تو انفارمل ہے. So what I'm saying is a qualified statement because صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ ٹیکس تو اسی کو کریں گے جس کا آپ کے پاس حساب ہوگا, اور یہی ایک بہت بڑا سوال ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ illicit ٹریڈ کو روکا جائے, اگر وہی انفارمل یا illicit سیکٹر ہے جس سے بھاری اکثریت اپنا روزی روٹی کماتی ہے, تو then we have to qualify these statements. So the broader vision جو آپ کا سوال ہے is redistribution. So redistributive mechanism جس میں آپ انفارمیلٹی کے حقیقت کو بھی ساتھ شامل کریں. مثلا میں اس نعرے کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ illicit so called illicit trade کو آپ صرف کہیں کرب کریں. آپ چمن بارڈر بند کرتے ہیں تو زیادہ تو بھوک سے مرتے ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو 15 مہینے وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ رہے تھے کہ ہمیں تو روز آنے جانے سے ہی تو ہم, اب بڑے مگر مچھوں کی تو بات ویسے ہی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ تو ویسے ہی نہیں ہوتی. سو دا لارجر sort of vision is a progressive vision. If let's say اگر ہم اس کو ایک thought experiment کرتے کہ ہمارا پورا معاشی نظام فارمل ہوتا, was accounted for, then I am in favor of very high income taxes. 50%, 60% جو سب سے امیر طبقے کی. اسی سے آپ اپنے ایک ویلفیئر کا ایپریٹس کو فنڈ کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو تعلیم اور صحت اور یعنی کہ بنیادی سہولیات فراہم کریں گے. وہ ہمارے ہاں فوری طور پہ تو اس لیے ممکن نہیں یا بہت عرصے تک اس لیے ممکن نہیں کیونکہ ہمارا ایک جیسے میں نے کہا فارمل سیکٹر بہت ہی محدود ہے. So a progressive redistributive sort of principle at play and taxing, direct taxes being the majority of the share of the tax. ابھی اس وقت جو جی ایس ٹی کی بات ہے نا, یہ ہم ابھی بات ہو رہی ہے about salaried classes. ایکچولی تو اگر آپ جی ایس ٹی یا اس طرح کے انڈائریکٹ ٹیکسز کو دیکھیں وہ صرف سیلریڈ کلاسز پر تو نہیں نافذ ہوتے, وہ تو سب پر ہی نافذ ہوتے ہیں. بیشتر تو وائٹ کالر سیلریڈ کلاسز تو نہیں ہیں, بیشتر تو وہ ہیں جو آٹا اور گھی خریدتے ہوئے ان کا ٹیکس 18% لگ رہا ہے, یعنی جس کو آپ محنت کش طبقہ کہیں گے, جو کہیں پہ وہ ریڈی لگاتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے, وہ کچی آبادی میں رہتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے. اس کو تو اگر آپ ریڈی یا کچی آبادی کو چھوڑیں پہلی بات تو یہ ہے. So there's a larger story here about a progressive redistributive mechanism and that then would extend beyond just the realm of tax. Okay, I think for the first question جو میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا, these answers are sufficient. میں آپ تینوں کو heads up دے دوں, advanced warning دے دوں کہ second question ہوئے گا کہ یہ کرنا کیسے ہے. تو اگر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو ہیئر فرام دا پی ٹی آئی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور ٹیکس پالیسی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کیا کیا لانا ہوگا. لائک وائز فراست صاحب اینڈ آلسو آسم. ٹھیک ہے, ان دا مین ٹائم لیٹس گو ٹو ڈاکٹر نفیسہ. تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ کین وی ہیئر فرام یو دا پیپلز پارٹی کی کیا ویژن ہے ان ٹرمز آف ٹیکس پالیسی اینڈ ہاؤ ہیز اٹ ایوالوڈ سنس دا لاسٹ ٹائم وین یو ور ان پاور ان دا فیڈرل گورنمنٹ. یہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی 70s میں ایمرج ہوئی, سو وی ور اے سوشلسٹ پارٹی
سوشل ڈیموکریسی پھر بعد میں ہم نے اس کو ایڈ کیا, بٹ پیورلی سوشلسٹ نعرے 70s کی سوشلسٹ پارٹی, اسٹیٹ لیڈ اکانومی, اسٹیٹ ڈیفائنڈ, اس کے پیرامیٹرز لمٹ سارا اسٹیٹ, اور وہ کوشش بھی ہوئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, اس میں لینڈ ریفارمز ہوئے, اور دیٹ واز پرابلی دا اونلی جینیون ایفرٹ ایٹ لینڈ ریفارمز ان پاکستان. دین وہ جو طبقاتی نظام جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں اسٹیبلائز کرنے میں, دیٹ واز دا اونلی ٹائم that I remember at least, اس سے پہلے تو آپ کو 22 families تھیں, that was the only time that there was some kind of a structural effort at some kind of a structural reform in جہاں تک asset distribution کی بات ہے وہاں equity کی بات ہوئی. تو یہ ہمارے roots ہیں. Obviously over the years party جو ہے وہ left of it moved more towards the center, اور پھر وہ لبرلزم اس میں آ گیا, اینڈ دین سوشل ڈیموکریسی بھی آ گیا, اینڈ وی گاٹ اے لاٹ آف ایوری تھنگ گاٹ مکسڈ اپ, بٹ دوز اسٹرینز آر اسٹل دیر. سو آئی تھنک our view would definitely be focused on equity, as a basis, redistributive economics as a basis, and then People's Party is also a party that believes in federalism. اور فیڈرلزم کی اپنی جو ڈائنامک ہے, so it's not just about who and what is taxed, but it's also how you are taxing. And اس میں we believe in the principle of subsidiarity, so that یہ جو ہمارے پاس part of the problem, of course, یہ جو ایلیٹ کیپچر کی بات ہوئی اس پہ بھی ڈبیٹ آئے گا, بیکاز IMF کانٹیکس میں تو ایلیٹ کیپچر اور ایکوٹی کے ایشوز often go out of the window, and the debate is now totally different. But جہاں so the thing is کہ اس میں part of the problem جہاں تک substance of the tax, form of tax collection, اس میں جو tax administration ہے, and being someone who's actually been in the inside of the parliament and parliament's monitoring of ہم نے اتنا closely monitor نہیں کیا FBR کو, لیکن one of our most ہم جتنا criticize some tax elements کو on tax forms کو کرتے ہیں, اتنا ہی tax structures کو کہتے ہیں. So the administration of taxation in Pakistan is highly centralized, highly bureaucratic, totally accessible to the public and to the different sectors. So we have also advocated, and we still advocate, کہ بھائی taxation میں subsidiarity ہونی چاہیے, subsidiarity بھی ہونی چاہیے. جو lower rungs of the order ہے, جو local government ہے, اس کو کچھ نہ کچھ آپ ٹیکسیشن کے اتھارٹی دے دیں, پروونسز کو آپ کچھ نہ کچھ دے دیں, اینڈ دا پروونسز ہیو شون 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ اگر آپ ان کو ٹیکسیشن کی اتھارٹی دیتے تو وہ وفاق سے بہتر ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں. سو دیر شوڈ بی دا وے ٹیکس از کلیکٹڈ از آلسو ایکسٹریملی problematic, and FBR reforms is of course one of our main جو فوکس ہے کہ بھائی the way you're collecting taxes should also be. I don't know if this is the right time to talk about the IMF and the tax stabilization. The whole debate around, مطلب ہم نے بھی اپنی زندگی میں یہی کہا کہ بھائی ایکوٹی نہیں ہے اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز بہت ہیں تو آپ کامن مین کو ٹیکس کرتے ہیں, اور ایلیٹ کیپچر ہے, اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں 15 سالوں میں ایٹ لیسٹ 10 ایمنسٹی اسکیمز دیکھی ہیں جو ٹوٹلی ایلیٹ سینٹرڈ ہیں. ایوری one of those we have strongly opposed, and none of these amnesties actually work. ہر دفعہ ایک ایمنسٹی لے کے آ جاتے ہیں. So all that is fine, but the question is, اب میں سوچتی ہوں, کوئی کہتا ہے اوہو ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے اوہو ریٹیل ٹیکس نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے اوہو انڈسٹری ٹیکس نہیں ہوتی. آج آپ کا ہر اکانومی کا سیکٹر پین میں ہے, اینڈ دیٹ از بیکاز گزشتہ کئی سالوں میں ہم IMF کے اسٹیبلائزیشن پروگرام میں. اب جب بجٹ آپ کا بنتا ہے, آئی ٹیل یو اٹس سچ اے میننگ لیس ایکسرسائز. بجٹ میں آپ کے پاس اتنا اسپیس ہے, 100 میں سے آپ کے پاس 5% اسپیس ہے, باقی آپ کی IMF کو آپ کے جو فارمولا ہے وہ آپ کو فل کرنا ہوتا ہے.
the main جو گورنمنٹ کا تھرسٹ ہے وہ آپ کا ایک میجر آپ کو لائن دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر آپ اسی میں رہ کے بھی پھر آپ ٹیکس کا نظام, پھر آپ ٹیکس نافذ کرتے ہیں. اور یہ جو اتنا بڑا ہمیں فائنانس بل ملتا ہے جس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں, جس میں 3 یا 4 قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں, اس کا سارا تھرسٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم نمبرز کرنچنگ کیسے کریں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریئلی آئی مین equity in taxation issue would come if we were on a growth trajectory. We were a free economy. Right now, this is a totally shackled economy. اور اس میں really elite capture, where is آپ کا اس وقت میں تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی انڈسٹری کتنی سفر کر رہی ہے. آپ جس سیکٹر کو دیکھیں وہ سیکٹر پین میں ہے, انکلوڈنگ زراعت. آپ میرے ساتھ آئیں, آپ میری زمینیں دیکھ لیں, میری انکم دیکھ لیں. آئی ایم سپوز ٹو بی دا ایلیٹ. آپ ہماری انکم دیکھیں اور کیلکولیٹ کریں کہ کتنی انکم ہے اور ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں. سو اٹس ویری ایزی ٹو دیکھیں, ہم نے وہ ایک فارمولا بنا دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ضرور کرٹیسائز کرنی ہے. ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہو رہا, ریٹیل والے تو بالکل ساتھ نہیں دیتے اور سارا اسمگل کرتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم انٹو دا ٹیکس. ہم نے اسٹیریوٹائپس بنائے ہوئے ہیں. دا ریئل چیلنج فار پاکستان ٹوڈے از that our productive economy has come to a halt. And of course, there are a series of policy failures. I'm not denying that. One of the biggest is energy. We can talk about that. But today, in present context, the challenge is really کہ ہمارا total جو fiscal form ہے اس ملک کا, that is really gone out of the window. And FBR یا کسی کے پاس بھی space نہیں ہے. Having said that, جب آپ solutions میں آئیں گے تو میں ضرور بات کروں گی that you know, of course we have to find a way out. لیکن جب تک ہم IMF کے شکنجے میں سے نہیں نکلتے, a lot of these things that we are taking, maybe they led to the situation, maybe the lack of equity, the lack of democratization, total central government stranglehold over the way the taxation system is managed, all that perhaps led to and majoritarianism. میرا سب سے زیادہ اس ملک میں کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ہمارا میجورٹیرین اسٹرکچر آف دا گورننس جو ہے دیٹ ہیز ڈسٹرائڈ یو نو آر اکانومی, ویئر یو آر ناٹ الاؤنگ آئدر پروونسز اور ریجنس ٹو فلرش. تو یہ سارے ایشوز ہیں, بٹ ان دا پریزنٹ کانٹیکسٹ جو ہر سیکٹر جو ہے وہ پین میں ہے. اینڈ آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو سمرائز سم آف مائی پارٹی آئیڈیاز اینڈ مائی اون. تھینک یو. ٹھیک ہے, ابھی پھر آتے ہیں آپ کے پاس دوبارہ ابھی راؤنڈ 2 میں. اس کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو اوپن دس اپ فار کویسچن آنسر, سو پلیز گیٹ یور کویسچنز ریڈی. بٹ ان دا مین ٹائم آپ سے شروع کرتے ہیں. سینیٹر ذیشان, آپ کی پارٹی نے اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ریٹیلرز کو مثال کے طور ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی تھی, آخری جو میجر کوشش تھی, اور ہم سب کو یاد ہے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف نوٹسز ور سروڈ اراؤنڈ دا کنٹری, اور پوری اسکیم بنائی گئی تھی ریٹیلرز کو کلاسیفائی کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے. شبر زیدی صاحب FBR چیئرمین تھے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وہ سارا سلسلہ اینڈ کیسے ہوا. ٹھیک ہے نا, کہ ایک ہڑتال کال کی گئی ریٹیلرز کی طرف سے, اور 2 دن بعد آپ کی حکومت جو تھی وہ انہوں نے نیگوسیشنز اناؤنس کی. جہانگیر ترین صاحب آئے اور انہوں نے نیگوسیشنز کے دوران ان کے بعد نکل کے پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا کہ ہم اس ایکسرسائز کو روک رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی یاد ہے جب وہ تصویر چھپی اس پریس کانفرنس کی تو ان کے ساتھ میں ہی بالکل شبر زیدی صاحب بیٹھے تھے جن کی شکل پہ ایک بیزار سی کیسا ایکسپریشن تھا. آپ کو روکنا پڑا فار پولیٹیکل ریزنس دیٹ ہول ایکسرسائز. تو اب آپ بتائیں کہ جب ٹیکس براڈننگ اور پالیسی اسٹیبلٹی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو برنگ دیٹ اباؤٹ, ہاؤ ڈو یو میک ٹیکس پالیسی مور اسٹیبل in an environment where the politics of the matter is very, very fraught. بالکل دیکھیں نا, اب آپ اس ٹائم کے اپوزیشن کو دیکھیں کہ ان کا کیا رول تھا جب ہم وہ سارا اس ٹائم پہ کر رہے تھے ریٹیلرز کے ساتھ. تو میرے خیال سے اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے ایسی چیزوں میں کہ when you're making populist decision, وہ تو اس میں تو ہر کسی کے لیے آسانی ہوتی ہے, لیکن ایسے ڈیسیجنز میں پھر آپ کے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز ناکام ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید ہماری پارٹی بھی شاید یہ چیزیں کریں, لیکن میرے خیال سے کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے تو پارٹیز کو بیٹھ کے
کچھ ایگریمنٹس کوئی اکنامک پالیسیز کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس میں ساروں کو ہونا چاہیے, جتنے بھی پاکستان کے پاور سرکلز ہیں تو وہ ہونے چاہیے اس میں, اور وہ 10 سالہ پلان 20 سالہ پلان جیسے کہ چائنا کا شاید ہوتا ہے, اور باقی ممالک جو اپنی اکنامک پالیسیز انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہی شاید تھے آج سے 20-25 سال پہلے, اور آج وہ بہت امپروومنٹس لے کر آئے ہیں. تو میرے خیال سے ایک کلیکٹیو ایفرٹ اس میں ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں, اگر میں تھوڑا اسپیسیفکلی ایک دو چیزوں کے اوپر جو میں چاہوں گا کہ یہ گورنمنٹ اگر کام کرنا چاہے تو دیکھیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں ہم ان کو بھی آج کل ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ٹیکسیشن ان کے اوپر لگا رہے ہیں. وہ اگر انکم ٹیکس یا جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ اگر ایکسپورٹرز کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تو انہوں نے ان کے اوپر بھی وہ 1% ٹیکس لگا دیا ہے, 1% آف ریونیو, وہ جو منیمم ٹیکس ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر وہ پروفٹ میں اس کو آپ اس میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پروفٹ کا وہ 29% ہوتا ہے, تو مطلب وچ ایور از ہائر کہ وہ 1% یا یہ والا. تو یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اب کوئی کہتے ہیں جی یہ سیکٹرز کے لیے ریفنڈیبل ہے, ریفنڈ پاکستان میں کہاں ملتے ہیں جی, وہ تو مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ ایکسپورٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ میرے خیال سے وہ آپ کے ٹیکس ریونیو کے علاوہ وہ بہت فوائد آپ کو دیتے ہیں. اس میں دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیسے اس کو ختم کرے. آئی ٹی کے اوپر انہوں نے تھوڑا ٹیکس لگا دیا, وہ بھی ایکسپورٹ ہی ہے آلموسٹ, لیکن ایک ایسا سیکٹر ہے کہ وہ اگر باقی آپ دیکھیں بنگلہ دیش اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں تو ادھر وہ ان کی 20% گروتھ اور بلکہ 100% سے بھی زیادہ گروتھ ادھر ہو رہی ہے, اور ہمارے پاکستان میں ایس سچ اس طرح سے کوئی گروتھ نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہر اس سیکٹر کو ہمیں جدھر سے ہمیں لگتا ہے کہ ادھر تھوڑا سا وہ لوگ اب امپروو کر رہے ہیں یا کوئی ریونیو آ رہی ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی ٹیکس ڈال دیتے ہیں. تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری ہے آئی ٹی کہ وہ تو کسی ٹائم بھی آپ کے ملک کو چھوڑ کے باہر چلی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چند چیزیں ہیں. اور آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی تو دیکھیں اسٹیبلٹی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں لانا جو ہے وہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن جو ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنا ایک رول ادا کرنا ہوتا ہے, اور حکومت کے پاس بڑے آپشنز ہوتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ والا رول ادا کریں جس سے اسٹیبلٹی آئے ملک میں تو میرے خیال سے بڑی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اوکے چلیں واپس آتے ہیں آپ کی طرف. لیکن فراست صاحب آپ نے بات کی جسٹس کی کہ فیئرنیس ہونی چاہیے ٹیکس پالیسی کا ایک سینٹرل آرگنائزنگ پرنسپل. ہاؤ ڈو یو میک دیٹ ہیپن ان particularly in such an unfair world جہاں پہ inequalities اتنی زیادہ ہیں between rich and poor, but also status inequalities جن کی آپ نے بات کی, جن کی وجہ سے اتنی ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں سسٹم از riddled through with it. اور وہاں پہ بھی میڈم نفیسہ شاہ سے پوچھیں گے ہم لوگ کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ پروونسز کا کیوں اتنا بڑا فیلئر رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن ان سے وہاں پہ آنے سے پہلے آپ ذرا بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو پٹ فیئرنیس جس کی آپ نے بات کی ایز اے سینٹرل آرگنائزنگ پرنسپل آف ٹیکس پالیسی. اچھا, میں آپ کے جو سوال ہے اس کا اس طرح شاید جواب نہیں دوں جس کی آپ توقع کر رہے ہیں. میں اسٹیٹس کی بات نہیں کروں گا, میں کوئی ایسی یہ موقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جلا ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک دو ایسی باتیں کہوں گا جس سے ظاہر ہے کہ سب احساس رکھنے والے ہیں. اور وین وی آر, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل, نوارا تیز تر میزن جو ذوق نغمہ کمیابی. یہ نغمے سے اب بات نہیں چلے گی, اب تو تلخ کرنی پڑے گی آواز کو. جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, ایٹ دی ویری مومنٹ جماعت اسلامی از آرگنائزنگ اے ڈیمانسٹریشن ان آپارا فیو منٹس فرام ہیئر, اور 5 بجے وہ شروع ہوگا, آل گو دیر فرام ہیئر. دیکھیں پالیسیز وغیرہ جو بنانے کا کام ہے, جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ جی ہم کریں گے کیا, کس طرح اس کو ٹھیک کریں,
یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے نا. ٹھیک ہے, بجٹ وہی اپروو کرتے ہیں, پارلیمنٹ پالیسیز بناتی ہے. پہلے صرف ہم یہ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کا کیا حل ہو گیا, اور ایک پرٹیکولر ریفرنس سے ہم دیکھتے ہیں اس کو, وہ بڑا ریلیونٹ ہے وہ ٹیکس کے ساتھ. دیٹ از, اور میرا کیونکہ سبجیکٹ بھی آپ نے شروع میں کہا تھا اس پہ کچھ بات کریں, تو پیٹرولیم لیوی, یہ جو ہے نا جس کو لیوی کہہ دیا گیا ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز اٹ از ٹیکس, تو وہ لیوی اسٹارٹ ہوئی تھی 1961 میں, اور اس کے بعد گریجولی اس کے اندر تبدیلی آتی رہی. پارلیمنٹ کا جو کچھ بھی ہوتی تھی اس کا اوور سائٹ تھا, وہ ایک لمٹ لگا دیتے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے, چلیں آپ کی ضرورت ہے آپ پوری کر لیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. آئیڈیل پھر بھی نہیں تھا, لیکن ایک اوور سائٹ تو تھا نا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. پھر 2010 میں آئے اور ایکٹ میں اور زیادہ اس کو وہ کر دیا, تھوڑا سا ریلیکس کر دیا. 18 میں ہوا, پھر 25 میں تو حد ہو گئی. 25 میں ہمارے پارلیمنٹیرینز نے کیا کہا کہ آپ یہ روزانہ آ جاتے ہیں پیسے ویسے بڑھانے کے لیے, لوگوں پہ ٹیکس لگانے, ڈونٹ بادر اس, یو جسٹ ڈو وٹ ایور یو وانٹ. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ. میں نے خاصا عرصہ امریکہ میں سرو کیا, امریکہ میں رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا, تو ایک چیز جس کے بارے میں جرنلسٹ, اور ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں بات کروں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کنٹروورشل نہ ہو. تو آپ یہ نوٹ کریں اور اس کنٹروورشل بات کو عوام تک پہنچائیں, اور ہم آج کل یہی کام کر رہے ہیں. وی ہیو گیون اپ آن آور پارلیمنٹ, اور جو ہمارے ادارے ہیں اس کے اوپر وی آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ٹو دا پیپل ڈائریکٹلی. میں امریکہ کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سینیٹر ہے یا کوئی کانگریس مین ہے, وہ الیکشن کے لیے آ گیا, اپنا نام اس کا آ گیا, تو اس کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ ان دی پریویس پارلیمنٹ یا پریویس سینٹ سیشنز کانگریس کے اندر ہاؤ واز ہز ووٹنگ پیٹرن. اس نے کس چیز کے اوپر یس کہا, کس چیز پہ نو کہا, اور اس کے یس کہنے سے عوام کو اور اس جگہ کے لوگوں کو کیا نقصان ہوا, اور اس کے نو کہنے سے کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. یہ ایک پوری ڈیٹیل آتی ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کی جاتی ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ نے جس نے یہ اختیار اپنے ہاتھ سے نکال کے ان کو دے دیا, وہ پبلک کے ریپرزینٹیو, ان کی رائٹس کا تحفظ کرنا ان کا فرض اولین ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کر لیں جو چاہیں کریں. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حق میں کس کس نے ووٹ دیا تھا. آپ ذرا اس کو نکالیں, ان ناموں کو واضح کریں ہمارے سامنے, اور وہ سب ایک ہی حمام میں نظر آئیں گے آپ کو زیادہ تر. آئی ایم سوری, میں نے کہا تھا کہ تلخ ہو جائے گی بات, کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے. آپ نے فرمایا, اس کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں بلوچستان انرجی کا CEO تھا 2 ایئرس. جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو میرا دل جلتا ہے. آپ گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی جو PBS ہے اس کے اسٹیٹس بتاتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ کون سا سروے ہوتا ہے, ایک LFS سروے ہوتا ہے, ایک جو there is another name I'm forgetting, کہ وہ اس میں آپ لائیولیہڈ کا جو معیار ہے اس کو دیکھیں. PSLM سروے کی رپورٹ دیکھ لیں آپ. اور یہ سب میں حال ہی میں ہم اس کے اوپر سے گئے, کیونکہ ہم we are going to the court as well on these issues. تو اس لیے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. we prepared our position, our writ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ تو ہم بلوچستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر آپ کے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے 26 اضلاع 26 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو پاورٹی کے بھی بالکل نیچے لیول کے اوپر چلے گئے ہیں, ایکسٹریم پاورٹی. اس کی کوئی مثال نہیں ہے پورے پاکستان میں, ایسے 26 ڈسٹرکٹ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے 21 ڈسٹرکٹ بلوچستان میں ہیں, 21 ڈسٹرکٹس. آپ کہتے ہیں اسمگلنگ نہیں کرو, اور اسی وقت جو اسمگلنگ کے اندر بہت سے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں, جو کہ اگین دے آر فرام دا ایلیٹ. ایک کامن آدمی جو ایک وہ لے آتا ہے, کچھ ڈرم لے آتا ہے ایران سے پیٹرول کے, یا کچھ چھوٹی موٹی وہ کر لیتا ہے, اس کے پیچھے تو آپ پڑے رہتے ہیں.
اور اس حالت کو نہیں دیکھتے کہ بعض ڈسٹرکٹ کے اندر 90 میل پہ آپ کو ڈاکٹر ملتا ہے. ایک جگہ ہم سروے کرنے گئے تھے, سائزمک سروے, بیکاز آئی ایم آل انڈسٹری, تو وہاں پہ ہم نے ایک چائنیز کمپنی سے کام کروا رہے تھے. ان سے کہا کہ جی آپ, گاؤں والوں نے کہا کہ ایک ہمارے لیے ایک راستہ, کیونکہ راستہ نہیں ہے کوئی پہاڑ سے کلات تک جانے کا, تو وہ ڈوزر سے ایک روڈ بنا دی جس پہ موٹر سائیکل آ سکتی تھی. وہ لوگ اتنے ہمارے ممنون ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی پریگننٹ عورتوں کو جب کلات لے جاتے تھے تو راستے میں ڈیلیوری ہو جاتی تھی, یا مر جاتے تھے یا بچ جاتے تھے. دس از بلوچستان. ہم سپرفیشل چیزوں سے ایسے چو بھیج کے وہاں پہ چینج لانا چاہ رہے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. یہ تو ایک بات ہو گئی. پھر جنرل پبلک کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ٹیکسز کی بات کریں نا اسٹیٹ, کہ جی آپ نے پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دی. وہ لیوی میں نے کہا تھا 61 سے شروع ہوئی, بڑھتے 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 وہ انہوں نے تو اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. اتنی بڑھ گئی کہ 117 روپے آپ کے پیٹرول کے اوپر آپ لیوی دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ پیٹرول کی قیمت اب جو ویسے ہی پریشان کر رہی ہے, ایک بائکیں چلانے والے کو, ایک جو فوڈ ڈیلیوری والا ہے اس کو, آپ اس کی زندگی, جو پورا خاندان ہے اس کو بالکل ہی بے یار و مددگار چھوڑ کے اور اس کو اس جگہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا. آپ کو کیا ضرورت تھی اس وقت لیوی بڑھانے کی, جب آلریڈی آپ پیٹرول کے پیسے بڑھا دیں, جتنے مارکیٹ میں بڑھی ہے انٹرنیشنل, آپ بڑھا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وائی یو آر گوئنگ آفٹر دس سیگمنٹس آف یور سوسائٹی؟ ان کو کیا ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ 40% لوگ جو ہیں پاورٹی کے نیچے آپ کے چلے گئے ہیں. تو بھائی جان پالیسی کے اوپر بات کر لیں گے, لیکن پہلے پالیسی میکرز کے اوپر بات کریں کہ what was their duty, are they doing their duty. یہ کیسے ہم ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. لیوی لگائے جا رہے ہیں. وہ لیوی کس چیز کی؟ لیوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی فار سم پرپز. میں نے کل کیلکولیٹ کیا بیٹھ کے, میرے خیال سے 8,000 ارب روپے اس لیوی کے اندر ہم اکٹھا کر چکے ہیں. وہ گیا کہاں؟ سر ویسے بڑی بات آپ کہہ گئے ہیں. If I may summarize, کہ where politics and parliament have abdicated their job and their responsibility, so policy making will necessarily become difficult. And might I add, it will as a result take the path of least resistance going forward. کہ جہاں پہ آپ کی پولیٹیکل گریڈ لاک سا ایک بنا ہوا ہے, یا جہاں پہ پالیٹکس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے بالکل, تو جو سب سے آسان راستہ ہے اس پہ ہی پالیسی میکنگ چلے گی. اور آپ پچھلے 10 سال کا اگر ہم لوگ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ, تو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ٹیکس contributing head in Pakistan's fiscal apparatus is the petroleum development levy. آپ سمپل دیکھ لیں گے 2015 میں اس کے تھرو کتنا ٹیکس آتا تھا اور 2025 میں کتنا آیا, and it's more than 1,000% increase, and it's the fastest growing in terms of the growth of its contribution to incremental taxes. The path of it's the easiest thing to do. The easiest tax to impose is this one, the PDL. ایک ایگزیکٹو نوٹیفیکیشن یو آر ڈن, اور ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز آنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے. مجھے تو فائنانس منسٹرز نے خود یہ بات بتائی ہوئی اپنے منہ سے کہ اتنا آسان ہوتا ہے. تو دس از نو سیکرٹ, بٹ آئی تھنک یو ٹچڈ آن دس پوائنٹ, اینڈ ویل کم بیک ٹو یو ہوپ فلی, بیکاز بڑی بات ایک سینیٹر ذیشان بھی ایکچولی کہہ گئے ہیں, اینڈ آئی ہوپ مہتاب حیدر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ ہی از میڈ نوٹ آف دس, کہ سینیٹر ذیشان نے کہا ہے کہ all parties need to work together to develop a common ground on a core economic agenda, including but not limited to tax policy going in the future. If I'm misinterpreting you, please correct me. اور یہ بڑی بات ہے coming from a party like the PTI, جو نے بڑا دو ٹوک طریقے سے اپنا opposition کا رول ادا کیا ہے اس ملک میں so far. آصم سجاد, ویل کم ٹو یو. آپ نے کہا تھا کہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کو سینٹر کرنا ہے ٹیکس میں. بات تو بڑی اچھی ہے آپ کی, لیکن کیسے کریں گے اس کو؟ شاعری کے علاوہ ہاؤ ڈو وی برنگ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس انٹو آور ٹیکس پالیسی؟ ویسے شاعری میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, شاعری بھی ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے نفیسہ نے ذکر کیا تھا نا کہ پیپلز پارٹی اپنے وجود میں ایک اعلانیہ, اس کا ایک نظریہ تھا. And I think, this larger debate about politics, جو بھی بات ہو رہی تھی, مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہم تھوڑا سا اس میں ویسے تو ہم پارلیمنٹ کا ہی صرف ذکر کر کے بھی کافی کچھ مس کر دیتے ہیں. اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی کوئی ہے جو فیصلے کرتے ہیں.
تو we are sort of, اس ملک میں ایسا عجیب سا ہوتا ہے نا, there is always an elephant in the room that we sort of refuse to name, that dictates our economic policy, that is the biggest form of elite capture of all, so on and so on and so forth, that suddenly inks crypto and critical mineral deals out of the blue. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جی پیٹرولیم لیوی نافذ کرنا آسان ہے, وہ چونکہ کسی نے اوپر سے کہا ہوگا یہ کر دو, اسی لیے تو ہو جاتا ہے. تو اس میں پالیٹکس کے بحث میں تھوڑا سا پھر ہم اس کو ذرا بڑا کھولیں نا. پارلیمان کی تو خیر ذمہ داری ہے ہی ہے کہ وہ اس کو سوچیں کہ اگر ہم کسی سے ووٹ لیتے ہیں تو ہم ان کو سامنے جواب دہ بھی ہیں کہ نہیں, کہ ہم انہیں پہ سارا مسلط کرتے جا رہے ہیں, منتقل کرتے جا رہے ہیں بوجھ عوام کی. جہاں تک بات ہے, I think that there's, and this is also reflected in what was mentioned about the IMF. مجھے تو کم از کم 88 کے بعد, you studied this, I've studied this, مجھے تو نظر نہیں آتا جب سے ہم نے IMF سے مطلب معاہدے کرنا شروع کیا ہے کہ کسی بھی حکومت نے کوئی زیادہ فرق کیا ہو. کہنے کے لیے تو یہ آسان, precisely because of what نفیسہ just mentioned, کہ بھئی آخر آپ 5 یا 8-10% والی بات پر ہی آپ بحث کریں گے, باقی تو طے ہے کہ آپ نے ان کے قرضے واپس کرنے ہیں, آپ نے بھائی لوگوں کو بھی اپنا مختص کر کے دینا ہے, تو پیچھے بچتا کیا ہے, اسی پہ آپ کھیلتے ہیں. اور اس میں آپ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پر گھیرا اور بھی تنگ کرتے چلے جاتے ہیں, because that's the only space you have. So even there was this mention of کہ ہم حکومتی اخراجات کم کریں. کون سے والے اخراجات؟ مطلب تعلیم اور صحت اور بنیادی ضروریات پہ تو ہم اخراجات کب سے کم تر کرتے چلے گئے ہیں. میرا تو تعلق ہائر ایجوکیشن سے ہے. آپ مجھے کون سا یہاں پہ یونیورسٹی بتائیں گے جو ہر مہینے اپنی تنخواہیں دینے کی بھی قابل رہ گیا ہے, and they've effectively been privatized. اندازہ کریں, when I joined قائد اعظم یونیورسٹی 9 سے 12,000 روپے فیس ہوتی تھی, اور یہ صرف 15 سال پرانی بات ہے. اب 1.5 لاکھ روپے فیس ہے. تو پبلک ایجوکیشن تو رہی نہیں نا, وہ بھی تو ایک فارم آف پرائیویٹ, لو کوالٹی پرائیویٹ ایجوکیشن ہی ہوگی نا, ان ٹرمز آف دا کاسٹ. یو آر آسکنگ, یو نو امپوزنگ یوزر فیس آن ایوری تھنگ. تو یہ جو پالیٹکس کی بحث ہے تو یہ پالیٹکس کی ہی بات ہے. جب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, کہ وی گو بیک ٹو این ایرا ویئر یو کین ٹاک اباؤٹ لینڈ ریفارم اور یو کین لیوی ہائی ٹیکسز. چلیں, اگر کوئی یہاں پہ بزنس سیگمنٹس ہیں بہت اس پہ ناخوش ہوں گے, تو چلیں وہ جو ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں, رائٹ, ان پہ تو آپ ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو سب سے بڑے مگرمچھ ہیں, ان کا تو آپ نام ہی نہیں لے سکتے. تو یہ بھی تو پالیٹکس کے اندر ہی آتا ہے نا, کہ ہمارے بحث کا پیمانہ کیا ہے. It's almost like we're skirting around the real issues so we can talk about the 5 to 8% جس پہ تھوڑی سی ہم کر سکتے ہیں. تو agreed, یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو آپ جس طرف اشارہ دے رہے تھے. بٹ اگر آپ جو ہم ذیشان صاحب بات کریں, اگر میرا خیال ہے اگر سنجیدہ اس کو لیا جائے تو پھر تو آپ یہ ساری بحث کھولیں نا, not just for the sake of immediacy. چلو یار, جو حکومت میں جو اپوزیشن میں ہے وہ ذرا کسی منیمم ایجنڈے پہ آ جائیں, تو پھر آپ کو یہ اسٹرکچرل بحث کھولنی پڑے گی کہ آپ مقروض کیوں ہیں اتنے. 150 ارب ڈالر کے آپ مقروض ہیں, تو ظاہر ہے وہ آپ کو غلام کے طور پر ہی ٹریٹ کریں گے, تو کیا نہیں کریں گے. اور باقی جو آپ کے کھاتے میں ہے وہ آپ the people who cannot be named کہ پاس ہی ہے سب کچھ. تو پیچھے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کے پاس پالیٹکس پر بحث کرنے کے لیے بچتا کیا ہے. اینڈ یو نو I'll just close with this. This is not, now it's a social crisis. 50 لاکھ نوجوان ہر سال لیبر فورس جوائن کرتا ہے. My estimate is, ویسے تو لیبر فورس سروے میں کم ہے, لیکن that's always understating the case. 50 لاکھ سے بھی زیادہ, 5 million. رائٹ, اس میں سے آپ فارمل سیکٹر بمشکل سے 1.5-2 لاکھ نوکریاں بھی نہیں فراہم کرتی. آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کشتیوں پہ چڑھ کر جو ہے نا یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ڈوبتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ساحل پر ڈوبے میں مرے ہوئے ہیں. تو دس از, یہ کوئی وہ والا سین تو ہے نہیں, یہ کوئی آپ سطحی یا وہ 8-10% والے مارجنز پہ کھیل کے کچھ
बचत कर लेंगे. Politics is the problem, and politics has to be opened up to this larger structural debate, which includes who you are indebted to globally, whether you are sovereign in your decision making, includes domestically जो आपकी political settlement है, जो सिर्फ पार्लियामान की हद तक नहीं है, पार्लियामान से ऊपर वाला जो हिसाब है, उसको आप बहस में वैसे लाना तो ज़ाहिर खतरनाक मामला है, लेकिन उसके बगैर तो चारा नहीं. Let me just quickly interrupt you for a minute and ask you the quick follow-up question. What is the strategy of the left to counter these tendencies? What are on the ground? Tell me on the ground, how do you organize? What is the organizing principle? देखें, I'll give you an immediate आज का एग्जाम्पल है. ये हम वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हुए, ठीक, दिसंबर से यहाँ पे CDA नामी इदारा जो है ना 50,000 बंदे को बेदखल कर चुका है अपने घरों से. 50,000. यहीं पे आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की दूसरी तरफ जाएंगे तो बरी इमाम, नूरपुर शाह, मुस्लिम कॉलोनी, वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की इमारतें बनाई, उनको बेदर्दी से बेदखल किया. यकीन माने, मेरा सिर्फ गिला बड़ी सियासी जमातों से ये होगा कि हम जब वहां पे जाकर आंसू गैस खा रहे थे तो इस पर भी तो बात की जाए ना, जब नंगी जारियत हो रही हो. सो ऑर्गेनाइज तो यही हो सकता है कि आप जो हम सब बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की, जस्टिस की, यू हैव टू स्टैंड विद द डाउन ट्रॉडन व्हेन इट्स हैपनिंग. वरना तो टैक्स तो अगली बात है. अगर आप किसी का घर ही उससे ले रहे हैं या रेडी उसको लगाने नहीं दे रहे तो टैक्स तो बाद में अगला सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. जो इदारे इस काम में इन्वॉल्व हैं उनका तो नाम लिया जा सकता है ना. CDA का तो हम ले सकते हैं नाम, वो कोई फौजी तो नहीं है ना. जी जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप उनका जरूर लें, हम तो ले रहे हैं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज, आई थिंक दैट यू नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये अच्छी बात है कि आप आरा में जाकर मुजाहरा कर रहे हैं, जरूरत है क्योंकि बहुत ही कम होता है आजकल. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, amidst all of this somewhat higher order idiom जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, बहुत बुनियादी नौयत के सवाल आ गए हैं कि जैसे मैंने कहा, टैक्स तो अगली बात है. अगर आप किसी को घर से ही बेदखल कर रहे हैं तो वो टैक्स तो देने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि वो तो there's a proper social crisis brewing, and if we want a politics to respond to it, including these questions, तो हमें वापस जरा उस तरफ जाना पड़ेगा. मैं खूब शदीद कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्वर्सेशन को लेके आऊं टैक्स पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, मेरी कोशिश है, लेकिन वो भागी चली जा रही है सियासत की तरफ, राइट. और एक्चुअली इसकी एक वजह है, और आई थिंक काफ़ी हद तक वो, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, मेरा तजुर्बा इस पैनल में नहीं है. इसी किस्म का पैनल अगर मैं लाहौर में भी कर रहा हूँ या कराची में कर रहा हूँ, उसमें और लोग बैठे हों तो वहाँ भी यही होता है. और उसकी एक वजह है मेरे ख्याल में कि टैक्स पॉलिसी जो है वो कहीं खला से नहीं आती, वो सियासत से ही आती है, गवर्नमेंट से आती है. आखिर पॉलिसी बनाती कौन है? गवर्नमेंट ही बनाती है ना. गवर्नमेंट है क्या चीज़? एक पॉलिटिकल क्रिएशन है ना, पॉलिटिक्स की एक क्रिएशन होती है. जो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से खौफज़दा होएगी, जो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के सामने घुटने टेकेगी, उसको करनी नहीं आती, या वो खौफज़दा है उससे, या भाग रही है उस पॉलिटिक्स से, वो एक किस्म की पॉलिसी बनाएगी. वो पॉलिसी होएगी कि भाई जहाँ पॉलिटिक्स नहीं है बस उधर ही काम करो अपना. तो सेल्स टैक्स में तो बड़ी सियासत है, NFC अवार्ड में बड़ी सियासत है, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बड़े आराम से लग जाती है, उधर चला लो अपनी गाड़ी, ठीक है. तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज डिसफंक्शनल. यू विल गेट अ पॉलिसी दैट takes the path of least resistance. How do we pull ourselves out of that? All of the panelists seem to be agreeing on one thing: fix your politics first, and then you can talk about fixing your policy. If you talk of fixing your policy without mentioning the politics, so I think each one of the panelists would agree with me that you will be putting the cart before the horse. With that thought in mind, let me come to you, Madam Nafisa. The NFC award and the 18th amendment, जब ये साइन हुए थे तो हमें याद है कि कितनी सेलिब्रेटरी तरीके से इनको अनाउंस किया गया था. आज इनको एज अ विलन प्रेजेंट किया जा रहा है कि इनकी वजह से वफाक जो है वो एम्पावरिश हो गई है. आपने बात की सब्सिडियराइजेशन, जिसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो यूर एडवोकेटिंग अ डाउनवर्ड डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सिंग, ऑफ टैक्स पॉलिसी के. वफाक की जो मोनोपली है वहाँ से निकाल के सूबों को दो, वहाँ से निकाल के नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को दो. A critic of your party would say, number one, कि the downward devolution of
tax powers under the 18th Amendment and the downward devolution of tax resources under the NFC award have not yielded any beneficial results. The provinces have, yes, mobilized tax revenues fairly fast under the new tax powers that they have gotten, but they've lagged behind in using the big tax heads that are there, property taxes, agriculture taxes, these are lagging, number one. Number two, they will also argue, आपने कहा था कि local governments तक लेके जाओ इसको, वो तो सूबों की जिम्मेदारी है. It's the provinces जिन्होंने downward devolve करना है local governments को. और यहाँ पे all the provinces controlled by all the parties have failed to do that. Punjab, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa, local governments को empower करने से डरते हैं for some reason. What do you say to these critics, and how do you evolve? How do you now look at the legacy of the 18th Amendment and the NFC award, given कि आज उनको कहा जा रहा है कि this is the core reason why we are in such a structural fiscal dysfunction? देखिए, I feel कि अगर 18th Amendment सही तरीके से implement होता, particularly in the case of Balochistan, I think the Balochistan, we had this आगाज़-ए-हुकूक़ के Balochistan, and then even जो main question 18th Amendment का था कि आप सूबों को या सूबे के लोगों को अख्तियारात दें या डाउनवर्ड रंग्स ऑफ द ऑर्डर आप अख्तियारात दें अपने वसाइल के ऊपर. और सारा इस वक्त झगड़ा वही है. अगर इस मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, अगर 90s में थरकोल के डेवलप हो जाता, we are sitting on trillions and trillions of whatever measure of the coal it is. इंडिया इस वक्त 50-60% कोल से निकाल रहा है. मतलब इवन डिस्पाइट दिस होल फॉसिल फ्यूल डिबेट, इम्पोर्ट डिपेंडेंट, अगर हम सूबों को अख्तियारात देते अपने वसाइल के, तो वो और अच्छे तरीके से नेशनल ग्रिड में चीज़ें देते होते. सो आई थिंक दैट वो जो स्पिरिट थी 18th अमेंडमेंट की, वो यही थी कि आप जो लोग हैं उनको अपने वसाइल के ऊपर अख्तियारात दें. आज बलूचिस्तान अगर आज भी कहीं ना कहीं वफाक से खफा है, तो वो इसीलिए खफा है कि हमें रेकोटिक के ऊपर अख्तियारात दें, हमें अपने गैस के ऊपर अख्तियारात दें, हमें अपने मिनरल्स के ऊपर अख्तियारात दें, हमारे अपने पोर्ट के ऊपर अख्तियारात दें. सो 18th अमेंडमेंट की स्पिरिट यही पॉलिटिकल स्पिरिट थी, और आज आई फील कि उसका भी अनफिनिश्ड एजेंडा है. तो ये जो रोल बैक वाली बात है, एक्चुअली वफाक की अपनी इनएफिशिएंसीज हैं. अगर हम फेडरल बजट देखें तो आपके द होल डिबेट अबाउट ये जो गर्दिशी कर्जे हैं, ज़्यादातर गर्दिशी कर्जे आपके एनर्जी में हैं, और एनर्जी में जो फेलियर है पॉलिसी या ब्रोकन पॉलिसी है. अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल डिवाइसिवनेस, बट एट सम स्टेज सम governments made huge mistakes in the way they signed contracts with, you know, or looking at private power. Had they depended on provinces, और वही वो जो है कि आपके पास कोल था, आपके पास सूरज था, आपके पास विंड था. इस वक्त अगर हम, इस वक्त मैं ये ओपनली कह सकती हूँ कि अगर आप ये जो स्ट्रैंडेड कॉस्ट्स हैं IPPs के, अगर आप हुकूमत अपने सिर ले लेके, क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारी मिस्टेक थी, हमने ये बुरे फैसले किए, हमने ये कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे किए, हम अपने सर लेते हैं. हम आम जो सिंध में एक बेचारा किसान बैठा हुआ है, पेट नहीं अपना पूरा कर सक रहा, आप उसके ऊपर मलबा डाल रहे हैं उस बिल का 40 या 50 रुपए पर यूनिट कॉस्ट. अगर हुकूमत अपने सिर लेती है और सूबों को कह देती है अपना खुद बिजली बनाओ, आई टेल यू द कॉस्ट विल कम डाउन एटलीस्ट ड्रास्टिकली बाय हाफ. टुडे सिंध कैन प्रोड्यूस जो विंड है at 9 rupees a unit, coal at 12 rupees a unit. Why do we need to get into the, why does an ordinary Pakistani in any part of Pakistan have to pay for the follies of federal government? तो federal government made mistakes. से गर्दिशी कर्जे उनके अपने हैं, 5,000 अरब है. LNG contracts हमने साइन किए. LNG contracts हमें, मैं अपनी सिंध की बात करती हूँ ना, सिंध तो अपना इंडिजिनस गैस, हम तो सरप्लस हैं, हम तो ऊपर अपने बाकी सूबों में दे रहे हैं गैस. Why are we forced our LNG into our system? Why is every consumer in Sindh charged 15 to 20% our LNG? हमारा तो अपना गैस है ना. So, you know, this is the whole debate about federalism. Yes, local government, very, very important issue.
within provinces ये debate ज़रूर होना चाहिए, and I'm one of the advocates कि at least at some constitutional level आपको जो local governments हैं उनके भी कहीं ना कहीं protection आपको बिलखुसूस elections में. लेकिन अगर आप वहीं भी provincial dynamics देखें तो People's Party led सिंध government की सबसे ज़्यादा liberal local governance है. आपकी बाकी सूबे में ये stranded है, KP में stranded है, पंजाब में एक round elections हुआ है, सिंध में we're going into a third round. टैक्स डिवोल्यूशन आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हमारा सिंध में इट्स द ओनली प्रोविंस जिसने टैक्सेशन डिवॉल्व की है. सो दिस होल द नेशनल एंड दैट्स व्हाई आई से कि अगर आपको मईशत दुरुस्त करनी है तो आपको मेजॉरिटेरियनिज्म से निकलना होगा सबसे पहले. Thinking around a few cities in the north of Pakistan is not going to help Pakistan. You have to think of every province and then really, but before that, let me agree with my colleagues. Since we're talking about politics and we're all politicians and politics of tax, so politics should precede the politics of tax or of the economy. And I think at some level, first of all, we need to reclaim the politics and political space in Pakistan. Okay. Abhi to wo hi nahi hai. Pehle wo kare, and then after that you have some broad political party consensus, और उसमें economic कुछ elements हैं, उसके ऊपर भी debate होना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं, but energy is definitely one of them that we need to go forward. ठीक है, let's move into question and answer. सिर्फ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आपका सवाल सर बाबा या टाइम उस थोड़ा कम है सवाल में लेकिन देख लेंगे। अभी काफी और लोग भी आपसे जी थैंक यू you need to leave. Asim, thank you. Sorry we can't be more ceremonial about seeing you off, but I'd like to keep the conversation going. मैं ऐसा करता हूँ ना, आपको इनका ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, आप इनको ईमेल कर दें अपना सवाल. What is the role of the citizen in tax policy? That's my question to all of you. But I would like to say that I disagree with something that is being said here fundamentally. And you see, tax policy is politics in action. So you can't make it sequential. I applaud what you said about reclaiming political space. So the Voldemort or the elephant or the जो भी mention हुआ, उसके enablers है. अकेले अल्लाह की ज़ात पूरी है, इसको हमारे सर पे किसी ने मुसल्लत किया और वो आप हमारे नुमाइंदे जो है सियासतदान, आपकी खामोशी ने मुसल्लत किया. सॉरी वो ये तकरीर मैं बंद कर दूंगी, लेकिन सवाल ये था कि आपके you represent people. So what is the role of the citizen in tax policies according to you? Okay. Madam, I find that question a bit too general to be useful. Can you give it a little more the specificity? reason that so again, it's been something that has been discussed. A taxpayer, and again, it refers to the social contract. We're funders, we pay for public goods. How is then, I feel that the state looks at itself and not, इस तरह नहीं देखता कि आप हमारे अवाम की सर्विस के लिए है, खिदमत के लिए है, ना कि बादशाहत नहीं है. आप लोगों ने डेमोक्रेसी और फलां की बात की है. तो जब पॉलिसी पे हम बात कर रहे हैं, तो जब आप पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं तो आप कैसा और कितना सोचते हैं कि सिटीजन, आपको तो हम मुसलसल फीडबैक दे रहे हैं थिंक टैंक का. इस सवाल का जवाब तो मैं आपको भी आराम से दे देता हूँ, वो जीरो सोचते हैं. नहीं, ठीक है, मैं जिस चीज की आप actually- बात कर रही है ना वो जीरो होती है. बट इफ somebody disagrees with me तो by all नहीं, means ये please माइंडसेट देखें. Policy जब बनाई जाती है feedback, तो- उधर वो देखो But we do have a couple of other hands up Yes, as well. sorry. तो बट in आपने the कहा interest of keeping क्वेश्चन the को एक्सप्लेन करें. conversation going. आई थिंक आप तो समझ गए. चलिए, if you wish to take that, but It's a very important question. मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो is a reflection of the public. और अगर ओपन पार्लियामेंट हो, हम लोग जो हैं फाइनेंस कमेटी में, you'll be surprised to hear कि up until last year the finance committee never sat and looked at the finance bill in its committee. So last year, thanks to, again, I would like to acknowledge my colleague Naveed Kamar, who chairs the finance committee. We moved a motion और उसको हमने अब ये कर लिया है. And why I'm saying कि citizen, तो हम लोग तो आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं ना, और उसमें one thing that finance committee does and does very well, we do public hearings.
हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, टेक्सटाइल वाले नाराज़ होते हैं ये हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, वो आ जाते हैं. ये जो हैं चेम्बर्स आ जाते हैं, कोई भी सियालकोट चेम्बर आ जाएगा. आम सिटीजन्स, यस, टीचर्स. लास्ट ईयर सबसे बड़ा जो डिबेट था हमारा कमेटी में, वो टीचर्स को एग्जेम्पशंस थी. सर्टन टैक्स, वो जो टैक्स बार्स हैं उसमें उनको एग्जेम्पशन थी टीचर्स को. सबसे ज़्यादा हमने वो डिबेट किया, सारे उस्ताद आके बाहर खड़े हुए थे हमारे. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स, पार्लियामेंट इज़ अ पब्लिक एंड अ सिटीजन लेड फोरम, एंड दैट, एंड ऑफ कोर्स सिविल सोसाइटी. लेकिन- पाकिस्तान में ओवर द इयर्स सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो है वो काफ़ी डिटीरियोरेट हुई है. लेकिन उस- सिविल सोसाइटी, सॉरी, मैं कह रहा था वो टीचर्स वाली जो है ना, उस डिबेट के बावजूद नहीं हुआ रोक ना, नहीं सके. नहीं हुआ, नहीं हो वो सका, रिबेट लेकिन जो थी वो रोल हमने बैक तो बात हुई, की. और एफपीआर वालों ने आके ये कहा कि आईएमएफ को हमने कहा हुआ है. बात, जितने उस्ताद बाहर खड़े थे सब जीरो हो गए क्योंकि आईएमएफ का नाम ले लिया गया कमेटी. अच्छा, हमारे पास एक और यहाँ पे सवाल था. नहीं, हाँ, ये साहब थे. एंड देन वी आर कमिंग अप टू द लेडी इन द सेकंड रो ओवर हियर. मैं सर, सवाल से ज़्यादा एक कमेंट करूंगा अपने तजर्बे के, फर्स्ट हैंड तजर्बे के बुनियाद पे. मैं नेशनल असम्बली का 3 इयर्स लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एडवाइज़र रहा हूँ, और बीइंग अ टैक्स ऑफिसर इन माय अर्लियर पार्ट ऑफ लाइफ, मेरी ये कोशिश होती थी कि अपोजिशन को बजट में बहुत इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अपोजिशन ही तो असल अवामी आवाज़ होती है, अदरवाइज तो एग्जीक्यूटिव की आवाज़ होती है. लेकिन मेरा ये है, ओवरऑल भी जो होती है लेजिस्लेशन जिस अंदाज से होती है मैं देख चुका हूँ. लेकिन फाइनेंस बिल एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप पिछले 10 साल का उठा के देख लीजिए, आपको कोई प्रॉपर वायबल टेक्निकल आपको कोई डिबेट नहीं मिलेगी. इसका जो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, पार्लियामेंट एब्डिकेट कर चुकी हुई है टैक्सेशन पॉलिसी पे, टैक्सेशन लॉ पे. दिस इज फैक्ट. इस वक्त होता क्या है, एफडीआर, सारी एफडीआर इज ड्रिवन बाय रेवेन्यू फिगर, नॉट अ पॉलिसी, नॉट इकोनॉमी, नॉट ग्रोथ, नॉट एम्प्लॉयमेंट. उसे ये होता है आपने इतने नंबर इकट्ठा करना है, कहाँ से करना है ये आपका काम है. वो उसके मुताबिक लॉ में अमेंडमेंट करता है, बनाता है, पॉलिसी बनाता है, और उसके बाद ना गवर्नमेंट उसमें कोई बहुत ज़्यादा सारी कंट्रीब्यूट करती है, ना पार्लियामेंट करती है. दिस इज फैक्ट. आप 10 साल के इस पर रिसर्च कराओ. थैंक यू वेरी मच. फिर इसी इतना मौजूद पे मैं कहूंगी, मैं सेनेटर ज़ीशान से भी आपको लेना इनवाइट चाहूंगा. करूंगी. अप अंटिल यस, बहुत पहले जो लोअर हाउस है, अपर हाउस में, सेनेट में थरली फाइनेंस बिल डिबेट होता है, रिकमेंडेशंस आती हैं. नेशनल असेंबली कट मोशंस और ये वो डिबेट जनरल करती थी. लेकिन लास्ट ईयर एक एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है, एक एक लफ्ज़, और हमने सेफगार्ड किए हैं लोगों के राइट्स. कई सारे टैक्सेस, फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर जो टैक्सेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें फौजदारी पावर्स दे दिए थे. एफपीआर वाज गोइंग टू बिकम अनदर नैब, और हर सिटीजन के राइट्स के ऊपर वो एनक्रोच. वी सैट डाउन एंड वी सेड नो. आज भी हम फॉरक्लोजर लॉ, वी आर डिबेटिंग द फॉरक्लोजर लॉ. फॉरक्लोजर लॉ में एक एक लफ्ज़ हमने और सिटीजन के राइट को हमने प्रोटेक्ट किया है. क्या आप ऐसे कैसे बेदखल करेंगे एक बंदे को अगर लोन डिफॉल्ट है? सो नो, आई डिफर. आई इनवाइट एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड. I'll have to seek permission of the chair. Normally I believe in open parliament. लेकिन जब हमारा finance bill under debate होगा, if any of you are interested in looking at how we are looking at the finance bill, you're most welcome. I will be, working with ये जो आपके बहुत अच्छा एक effort है. Please do engage with us. Stand outside the committee. Watch what we are doing and tell us what we are doing wrong. सेनेटर ज़ीशान, सेम पॉइंट. मैं पहले थोड़ा सा जो मिस ने सवाल पूछा था उससे भी मैं कमेंट करना चाहूँगा. शी इज़ राइट. ज़्यादातर जो हमारे फाइनेंस बिल होते हैं वो बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस टैक्सेशन के ऊपर होता है, और इंडिविजुअल पे सच, क्योंकि वो सिर्फ एक ही टैक्स है जो कि इंडिविजुअल, और वो है इनकम टैक्स. तो ज़्यादा फिर लेकिन जो एक्सपेंडिचर साइड होता है तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि लोग, अब जैसे
انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا, وہ سب سے زیادہ فنڈ جو ہے نا کسی بھی ادارے کو اگر ملتا ہے تو وہ انکم سپورٹ ہے, وچ از آلسو مطلب انڈیویجولی لوگوں کو وہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ایگری ود یو کہ اور ایسی چیزیں نہیں ہوتی, زیادہ تر بزنسز کے اوپر ہوتا ہے. جو سر کا سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں ہم, اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ نہیں. جس طرح میڈم نے کہا کہ ہم تو سینٹ میں کلاز بائی کلاز دیکھتے ہیں, جو فائنانس بل ہوتا ہے اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوتی ہے, پھر ریکمنڈیشن دیتے ہیں, اور ریکمنڈیشن کے بعد پھر یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ہمارے کتنے 20% ریکمنڈیشنز ہمارے ایکسیپٹ ہوئے ہیں, 10% ہوئے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس میں فرام آل واکس آف لائف لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے تو ایکشن ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں, ان کی بات صحیح ہے, وہ FBR نہیں مانتے ہیں, ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہوتی, جی یہ IMF کی طرف سے آیا ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس حد تک آپ کی بات میں مانتا ہوں. Okay, we have a question from you over here. And then we have, اگر جتنے لوگ فرنٹ رو VIP رو میں بیٹھے ہیں ان سے, ایک منٹ آپ سے مجھے اجازت میں آپ کی لوں گا. I want to give preferential treatment to the students, if it's all right with you. ٹھیک ہے نا, I see a lot of students here with their hands up. I want to give all of them a chance. So if it's all right with all of you, let's listen from the young ones. And right now the mic is with the lady over here. Faiza Zafar from Pakistan Observer. I don't know who is going to answer my question since I hardly see anyone from the government side. But, people, if we talk about the population of Pakistan, 70 million people lie under the poverty ratio line, which has been already mentioned by Sir. We have inflation rate of 11%. We have unemployment rate of 6%. Energy crisis 4.15 per liter ہمارا جو ہے وہ آج کل جو کرائسس چل رہا ہے انرجی کرائسس. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یوتھ کا جو برین ڈرین ہے وہ کتنا زیادہ ہے, کتنے سارے ینگ لوگ, جو کہ پاکستان ایک یوتھ پاپولس کنٹری ہے, اور ہر سال ملینز آف اسٹوڈنٹس ڈیسائڈ ٹو لیو دا کنٹری, ڈیوسٹیٹڈ سچویشن ہے. In such, circumstances, I just want to know, is there any hope for us? Thank you. This is too general a question. I'm really sorry, but there's always hope, no? Yes, That's but all. If I may just say, I don't think we should. You We should know, be very this- critical, no, but no. we should not lose hope. And yeah, just of become- course and we should not. despondence. I myself can tell you that I did my master's in from abroad, and I came with a vision to really make a change. I myself, as an advocate, I'm also leading one of the organizations which is about the civil services reforms, and we have been also engaged with different parliamentarians. But unfortunately, the question still lies there, sir, with all due respect. The thing is that what is the outcome? How are we going to live in this country? I'm sorry to be generic, but I'm representing thousands and thousands of young Pakistanis. I'm sure you are. And when it comes to taxation, how it is relevant, because یہی بات ہے سر, ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ جب سیلریڈ کلاس کی بات کی جاتی ہے انہیں پہ سب سے زیادہ امپوز کیا جا رہا ہے. تو اگین دس at the end of the day the system of taxation is flawed. So all of these factors are somehow relevant and related to each other. Here's what we'll do, ٹھیک ہے نا, we've got some students Thank you. یہاں پہ جن کے ہاتھ اوپر ہیں. اوکے, یہ میڈم آپ کے لیفٹ ہینڈ میں پین ہے. ایسا کرتے ہیں, لیٹس پٹ یور کوشچن بفور دیم ایز ویل. ٹھیک ہے نا, آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آر یو فیلنگ ہوپ لیس, آپ کو ایسی کوئی فیلنگ ہو رہی ہے, اینڈ اپنا بھی کوشچن آپ بتائیں پلیز. My name is Elishba, and I am international relations student from Namal, Islamabad. As the madam said کہ IMF جو ہے جو ہمارا 95% بجٹ ہے, it basically IMF dictated, اور جو 5% space ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. So do you think that that space will be expanding in the future? If not, so I am very haunted by the thought of sitting there in 20 years and saying the same thing to my future generations. And I am here from the morning and listened again and again کہ exports جو ہے ہمیں سیکٹر اس کو بیٹر کرنا ہے. بٹ یو نو وٹ دا پرابلم از کہ ہم ایکسپورٹس اپنی پروڈیوس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, جبکہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ فنش پروڈکٹس ہیں, تو آپ کبھی بھی ان کو سیم لیول پہ لے کر نہیں آ سکتے.
सो और जब जो इंडस्ट्रीज आना चाहती हैं हम उनको स्पेस ही नहीं देते एंड देन हम कहते हैं कि IMF डिक्टेट कर रहा है. सो दैट इज़ अनदर इशू. एंड द सर सेड अबाउट चाइना पॉलिसी कि चाइना का मॉडल होना चाहिए एंड एवरीथिंग, बट द इशू इज़ कि चाइना ने ना बहुत पहले ही अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया था in 1970s. They give priority in their national interest the economic policies. But we are the nation जो अभी तक अपने survival और security policies को top पे लेके बैठे हुए हैं. So we cannot expect कि हम उस level के models को लेके जा सकें. उन्होंने अपनी नेवी को सबसे top पे बिठाया है for maritime trade. But we don't have any such prospects. So हमारी ground realities ही नहीं मिलती तो how can we look at those models? So these are my questions. Thank you for those comments. अगर आप में से कोई, if you wish to address any of what she said. I would like to do that. और उनको भी एक जुमले में मैं पहले जो हमारे ऑब्जर्वर से आई हैं, बेटा आपने कहा कि is there any hope for us? मैं इसको एक जनरल जवाब दूंगा, वो ये कि actually this nation has hope on you. ये आप ही कर सकेंगे, ये तब्दीली आप ही ला सकेंगे, वरना हम कर चुके ये पॉलिसी डिबेट शिबेट पार्लियामेंट बहुत खेल लिया हमने, कुछ भी नहीं होता. ये सब ये हमारे एक्सक्यूजेज. नाउ आई कम टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि जी IMF है और यहीं से दायरे बात आई थी. इज एन ईजीएस्ट एक्सक्यूज कि IMF ने कह दिया तो हम क्या करेंगे. FBR भी वही कहता है और लोग भी सियासतदान भी ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते. दिस इज नॉट राइट. देखें IMF जो कुछ कहता है ना, लेट्स बी फेयर विद एवरीबडी, उसमें बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं. हम गलत कर रहे हैं, हमें ठीक करनी चाहिए वो चीज़ें. ये बात तो एक हो गई. और दूसरी बात, अगर कोई चीज़ वो गलत कह भी रहा है, अगर इफ दे आर डिमांडिंग समथिंग विच इज़ नॉट रीजनेबल, मुझे ये बताइए कि दुनिया में ये उसूल है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब बुरे हालात होते हैं, कोई डिजास्टर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बड़े बड़े माहदे रीनिगोशिएट हो जाते हैं. आज क्या ये सिचुएशन नहीं थी कि आप IMF के सामने खड़े होते, उनसे कहते कि वी कैन नॉट डू दिस लेवी फॉर यू एट दिस टाइम, एटलीस्ट हमारे लोग मर रहे हैं, जिन पे हम लेवी लगा रहे हैं वो तो खुद ज़कात के लायक है, उनको ज़कात मिलनी चाहिए. जो बहुत से ऐसे हैं जो लेवी पे आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप उनके सामने खड़े तो होते, आप निगोशिएट करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बनाते हैं जिसका खमियाजा जनरेशन भुगतती रहती हैं. देखिए, हम बीइंग ए मेंबर ऑफ जमात इस्लामी में आपको ये बताऊं कि हमने ये तय किया है कि वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू द पीपल डायरेक्टली, उनको एजुकेट करेंगे, और आप लोग होंगे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो हमारी बात समझेंगे. उनको किसको पता था 1.5 साल पहले IPPs क्या होती है, until we brought this out. हाफिज नईम को एक क्रेडिट जाता है. उसके बाद किसको पता था, और आज भी नहीं पता है कि लेवी क्या होती है. तो जो पेट्रोलियम लेवी, अब आप देखिएगा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन होंगे और वी विल यूज ऑल दी पॉसिबल डेमोक्रेटिक वेज टू एजुकेट द पब्लिक एंड ब्रिंग दीज प्रॉब्लम्स ऑन द सीन, कि उसको डिस्कशन के अंदर आए. फिर आप लोगों ने ये काम करना है कि रिमेंबर हु यू इलेक्ट, और उन्होंने आपके साथ क्या किया, इस नेशन के साथ क्या किया ओवर दी डेकेड्स. ओके, मेरा एक्चुअली पूरा इरादा था कि मैं अभी इतराज़ करूंगा इंतज़ामियत के साथ कि हमारा पैनल 15 मिनट लेट शुरू हुआ है तो उसको 15 मिनट मज़ीद आगे मिलने चाहिए. मेरा इरादा था, लेकिन मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया है. और उसकी वजह यह है कि अगला पैनल जो शुरू हो रहा है उसका टाइम जो लिखा है वो 5:30 बजे है, जो टाइम बच चुका है अभी, और वो है टैक्स पेयर बिल ऑफ राइट्स एंड द चार्टर ऑफ डिमांड्स, जहाँ पे फ़ायज़ा आपका सवाल जो है ना, आई थिंक विल रेजोनेट वेरी डीपली इन दैट पैनल. And it will matter, and including madam आपने जो सवाल पूछा था, that will also belong and resonate deeply in that panel. And I think these are fundamental questions that you have asked, and I think out of respect for the fact that the next panel is of an important subject, I will withdraw my objection. Thank you and so much. relinquish my demand. I'll just have to conclude. I'm really sorry, मुझे पता है कि कुछ और तालिब इल्मों का हाथ ऊपर है. आई थिंक मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कर सकते हैं कुछ मिनट और बाद में रुक जाएं, और ये जो तालिब इल्म है, हाँ समय वो वाला, वो बहुत ही ईगर है, जिसका पूछ ले इजाजत दें पैनल, वो बेचारा अपना उसका हाथ थक गया है खड़ा We करके. can take a few questions. if there- सवाल वो उसमें बहुत ज्यादा तड़प है. मेरा दिल टूट रहा है उसको मना करने से.
اور باقیوں سے پھر میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ لابی میں ویٹ کر لیں گے, وہاں پہ 1-on-1 اگر کوئی آپ سے اسٹوڈنٹ آ کے بات کرنا چاہے تو پلیز ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں. تو آپ السلام بتائیے. علیکم. وعلیکم السلام. My name is Arbab and a young lawyer and youth diplomat of UN. میں نے جو بھائی وہاں سے اٹھ کے گئے ہیں, وہ جو سیٹ خالی ہے, ان سے تھا مین سوال. پر ابھی جیسا کہ ینگسٹرز کی بات آپ نے کی اور محترم نے کی کہ ہمارے ہاں ینگ ہی ہیں جو چینج لے کے آئیں گے, لیکن اس کی طرف میں جانے سے پہلے جو ایک میرا سوال بھی ہے اور درد بھی ہے کہ اس وقت سب نے بات کی پالیسی میکنگ اینڈ لیجسلیشن واٹ ایور. اول تو کیا ہمارے ہاں منصب پہ ایسے لوگ براجمان ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ پالیسی میکنگ کر سکیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ ہمارے ہاں ینگ 60% کی آبادی ہے ینگسٹرز کی, اور ینگ کتنا ہے جو کہ پالیسی میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا اس کو موقع دیا جاتا ہے؟ نمبر 2. نمبر 3 سر کہ اوور آل جتنا بھی ہمارے ہاں ٹیکس کا ایشو ہے, ڈاکومنٹڈ لوگ اور جو نان ڈاکومنٹڈ ہیں, اول تو ہمیں یہ پہلا کام ہے کہ ہم پوری سسٹم کا ایک ویل مینج کریں کہ آیا سب کو پہلے ڈاکومنٹڈ تو کریں. جو بیچارے ڈاکومنٹڈ ہیں ہمیشہ ان کے اوپر سارا ملبہ جو بار بار جو ڈال دیا جاتا ہے کہ وہی ٹیکس دیں اگین اینڈ اگین. جو اتنی بھی آبادی ہے جو کہ نان ڈاکومنٹڈ ہے, وہ آیا کب نہ دیں گے ٹیکس؟ اور لاسٹ بات کہ جن پالیسی میکرز کی بات ہم کرتے ہیں ان موصوف نے کی, ہمارے ہاں جو جاتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے 50 لاکھ آبادی کو بے گھر کرتے ہیں, اور ان کو ہم جو ہے جو تمغہ امتیاز سے نواز دیتے ہیں. یہ تو ہمارا سچویشن ہے. تو جب تک ہم وہ آخری اس شعر پہ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. شکریہ. صحیح ہوگا, ویری گڈ. ہاں واقعی میں. ویسے ایک بات انہوں نے کہی ہے جو میں اگر ایڈریس کر لوں آپ کی, کیونکہ وہ میں جہاں بھی یونیورسٹیز میں جب بھی بولتا ہوں تو ینگ لوگوں سے مجھے سننے میں آتا ہے, اور آپ کو آئی تھنک یہ ینگ لوگوں کو ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیں یہاں VIP لین میں جتنے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ینگ ان میں سے مجھے نہیں نظر آ رہے کوئی, لیکن یہ سب بھی ایک زمانے میں جوان تھے. They were once young themselves. I was young too once upon a time. ٹھیک ہے, آپ تو خیر ابھی بھی ینگ ہیں, لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں, راستہ آپ کے لیے بنایا نہیں جاتا کبھی بھی, آپ کو خود بنانا ہوتا ہے. ہم نے بھی خود بنایا تھا سر, میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا, آپ نے بھی خود بنایا ہے نا راستہ. آپ کو کسی نے آ کے انوائٹ کر کے دعوت دے کے تو نہیں آپ کو آگے لے کے آئے, آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا. ایک گانا ہے ابھی کوک اسٹوڈیو میں چل رہا تھا, اس میں ایک لائن ہے, راستہ چھوڑیے اب ہم آ گئے. ٹھیک ہے نا, میری جان ایسے ہوئے گا نہیں. گانا تو صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن راستہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے آپ کے لیے, آپ کو خود بنانا ہوگا راستہ. اور جو چھوڑا ہوا راستہ ملے گا نا آپ کو, جو بنا بنایا راستہ ملے گا, میری ذاتی رائے ہے آپ سے اس سے بچ کے رہو, اس راستے سے بچ کے رہو, اپنا راستہ خود بناؤ. اور رکاوٹیں آئیں گی, کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو کھلی دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے جی کامیابی آپ کو سلور ٹرے پہ لا کے سرو کی جا رہی ہوگی. آپ کو خود حاصل کرنی ہوگی, لڑ کے جھگڑ کے اور اپنے آپ کو اس قابل بنا کے. اور جب وہ والی کامیابی آپ کو ملے گی نا, اس کا جو مزہ آئے گا وہ مزہ ہی اور ہے پھر. ٹھیک ہے, تو جسٹ بیئر دیٹ ان مائنڈ کہ راستہ کوئی چھوڑے گا نہیں آپ کے لیے. تو ینگ لوگ اتنے اگر پالیسی میں انوالو نہیں ہیں, یہ اب آپ کا کام ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ پالیسی کانورسیشن میں شامل ہو سکے. اور اس کے لیے آپ کو خود کام کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی. اور کبھی کبھی آپ فیل ہوئیں گے, آپ ہوپلیس مت ہو جائیں اس میں, آپ کھڑے ہوں, دوبارہ ٹرائی کریں. ہم سب بھی جو سکسیسفل ہے زندگی میں وہ فیل ہو کے پہنچے ہیں. 10 دفعہ فیل ہوئے ہیں, 11ویں دفعہ جیتے ہیں, اور پھر آ کے اس جگہ پہنچے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو آپ کو سکسیسفل انسان نظر آتا ہے زندگی میں, they will all tell you the same thing.
I'm really sorry I took some more of your time. बाकियों को students को दावत है, आप आइए, मैं panelists से request कर रहा हूँ, मैं खुद भी हूँगा lobby में. We will take more of your questions and continue engaging with you privately. It's all right. over I there. think Dr. Ali has something to add. Sorry, just I'm speaking out of turn. एक important announcement है. First of all, Khurram, thank you so much, and all the panelists, thank you so much for this. I think जो आपने taxpayers bill of right की बात की थी, उस पे मैं थोड़ी सी intervention कर देता हूँ. In the presence of the parliamentarians in particular, I think Dr. Ikramul Haq अभी यहाँ hall में मौजूद है नहीं है. He has drafted a bill of rights, और सुबह जब बिलाल कियानी आए हुए थे, मैंने उनसे भी ये request की थी कि we would like the parliamentarians to take it up as a piece of legislation proposed from Taxpayers Alliance. That Bill of Rights has a list कि taxpayers के rights को आपने protect कैसे करना है. वो हमारे folders में भी आपके पास वो मौजूद है, formally भी आपके पास आएंगे. So this is just sort of mentioning that process, and hopefully if this budget season allows, that can be taken up in the Senate and also in the National Assembly. So I thought I'll just mention it here. Thank you so much for such an engaging discussion, and thank you, Khurram Saab, for moderating it so well. I would request Shumail Daud Saab to present souvenirs to our distinguished panelists and our moderator. Thank you. Let's start with our moderator, senior journalist at Dawn, Khurram Hussain. Dr. Nafisa Shah, Pakistan People's Party. Senator Zishan Khanzada, Pakistan Tehreek-e-Insaf. Sayyid Firasat Shah, Jamaat-e-Islami Pakistan. Thank you, everyone.